السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مختصر پر اثر ایپیسوڈ نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سکتہ ہوتا ہے کہ آواز روک کر سانس جاری رکھنے کے عمل کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اب قرآن پاک میں 4 ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر سکتہ ضروری ہوتا ہے، سکتہ واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ آتا ہے سورہ قیامہ میں، لفظ آپ دیکھ لیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اب اس میں سکتہ کیسے کرنا ہے غور سے سنیے گا۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، سکتہ ایسے ہوتا ہے۔ اگر ایسے میں کروں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ تو ایسے غلط ہو جائے گا۔ صحیح تلفظ یہ ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اور اس کے بعد كَلَّا بَلْ رَانَ مِن مَّرْقَدِنَا هذا، صرف ہماری آواز رک جائے گی، باقی سانس ہمارا جاری ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد عوجا قیما، تو یہ تھا سکتے کے حوالے سے اہم سبق۔ اور اس کے بعد دوسرا جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اس میں یہ کہ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ یہ جو 2 کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے یبسطو بسطۃ، ان میں آپ نے صرف سین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر کا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری ہے اس میں آپ نے صاد ہی پڑھنا ہے، سین کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں، اس میں سین پڑھنا ہے یبسطو، اور اس کے بعد اس میں بھی سین پڑھنا ہے بسطۃ، اور اس کے بعد اس میں مرضی ہے آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سین پڑھیں تو ام ہم المسیطرون، اور اگر صاد پڑھیں ام ہم المسیطرون، اور آخری میں ہم صرف صاد ہی پڑھیں گے بمسیطرن۔ اور اس کے بعد آخری یہ 3 کلمات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اعجمی عربی، یہاں پر 3 حروف ہلکی۔ اس کے اوپر یاد رکھیے کہ میں نے ڈیٹیل میں ایک ایپیسوڈ بنانی ہے، لیکن وہ تب بناؤں گا جب ہماری مزید چیزیں ساری کور ہو جائیں گی۔ تو ساری چیزیں اگٹھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو میں پڑھ رہا ہوں بس آپ نے اسی طریقے سے اس کو یاد رکھ کے ریپیٹ کرنا ہے، اعجمی عربی۔ اور اس کے بعد یہ لفظ ہے مجریہا، قرآن پاک میں ایک ہی بار آیا ہوا ہے۔ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، ری پڑھتے ہیں، لیکن صرف قرآن حکیم میں اس لفظ کو سورہ ہود میں یہ آتا ہے پارہ نمبر 12 میں۔ تو اس کو پڑھیں گے مجریہا، جس طرح سے اردو کا لفظ ہوتا ہے قطرے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے مجریہا۔ اور اس کے بعد بئس الاسم الفسوق، یہ آپ کو جو لام نظر آ رہا ہے، لام کے بعد جو الف ہے اور الف اس کے بعد لام سے پہلے اور بعد میں جو الف لکھا ہوا ہے ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کے بعد جب بھی الف ہوتا ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں پر سچویشن بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ایسا ہے کہ سورہ حجرات میں یہ لفظ آتا ہے اور اس کو نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ لام کے بعد جو الف ہے اور لام سے جو پہلے الف ہے اس کو ہم کیا کریں گے کہ چھوڑ دیں گے۔ ہم بئسا سین کو پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، اور لام کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے بئس الاسم الفسوق۔ تو اس طرح سے ہمارا چیپٹر مکمل ہوا۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سکتے کے بارے میں سیکھا، اور 4 ایسے کلمات سیکھے جن میں صاد کے اوپر سین لکھا ہوتا ہے، تو ان کی ترتیب کیا تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد 3 آخر میں کلمات تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اس کے بعد آخری ایپیسوڈ میں ہم وقف کے مقامات کے بارے میں سیکھیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔